اور بدگمانی کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے کہ بدگمانی انسان کو کیسے کیسے نقصان پہنچاتی ہے، بدگمانی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، یا صرف اگر ہم گمان کی بات بھی کرتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، اس حوالے سے بھی بات بہت ضروری ہے کہ بدگمانی تو چلیں یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، لیکن جو گمان ہے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ان بعض الظن اسم کہہ کر خود گمان کی دو قسمیں بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بعض گمان کوئی حرج نہیں ہے، ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن بعض گمان برے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کا ایک پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں چند چیزوں کے ذریعے سے۔ خود قرآن کریم کی انہی آیات میں جن کو پڑھا گیا، جن کا آپ نے ترجمہ بھی بیان کیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ دوری اختیار کرو گمان سے، یعنی دوسرے کے بارے میں پرسیپشن بنانے سے، سوچتے رہنے سے، یار وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مجھے ایسا نظر آیا تھا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی ایسی بڑی بات ہوگی، جی بالکل۔ وہ اندر سے یہ سوچ رہا ہوگا، اندر سے وہ ویسا ہوگا، اس نے فلاں جگہ ایسا کیا ہوگا، یہ ہوگا، سارے کا سارا ہمارا تصور ہے، اور اسی تصور کے نتیجے میں ہم اپنا پرسیپشن آہستہ 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 مرحلہ بمرحلہ مضبوط کرتے رہتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر وہ قوت جو ہے جس کو ہم وہم اور خیال کی قوت کہتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر ہے، بالکل۔ چونکہ معلوم ہے اس لیے اللہ نے روکا۔ ویسے ہی جیسے فلان کھانا آپ کے لیے مفید ہے، فلان کھانا آپ کے لیے مضر ہے، کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اس لیے نہ کھاؤ، تو وہ اپنے لیے نہیں کہتا، ہمارے لیے کہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے بہت زیادہ بچو، چونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس پر پھر بہت ساری بیماریاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک بیماری نہیں آئی ہے۔ اس لیے اس سے جو بیماریاں وجود میں آتی ہیں ان کا ذکر پھر بعد میں فرمایا، ولا تجسسوا، چونکہ وہی جو آپ نے بدگمانی اپنے اندر کریٹ کی اور اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں سامنے والے بندے کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، پارٹنر ہے، آپ کا کوئی رقیب ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، تمام انسان ہے نا، ان سب میں سے جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی حساسیت اور کوئی نہ کوئی الرجی ہے، وہاں پر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ واہ۔ اب اس سے آگے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں ان کا ذکر پھر بعد والی آیت میں ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ایک تو اس سے اپنے آپ کو روکو، مضبوطی سے روکو، اور دوسرا یہ کہ پھر اچھا ایسا ہوگا، اب مجھے اس کی کھوج میں جانا چاہیے، چونکہ ذہن میں پہلے ہم نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہے نا، اس کے بعد اب ہم اس کی کھوج میں جاتے ہیں، اچھا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، ادھر فون کرو، ادھر فون کرو، یار یہ ایسا تو نہیں ہے، یار وہ ویسا تو نہیں ہے، کوئی تم نے اس کے بارے میں بات سنی ہے، میں نے کوئی ایسی بات سنی ہے، شروع یہاں سے کیا جاتا ہے، اور نتیجتاً پھر آپ اس کے اندر کی باتیں نکال کر اس پر پرزے لگاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے بارے میں اس طرح سے کھوج میں نہ لگے رہو، جاسوسی نہ کرتے رہو، اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں، پتہ ہے فلانی ایسا تھا، میں نے تحقیق کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، میرے پاس معلومات ہیں۔ یہ معلومات کیسے کریٹ ہوئیں، کیسے آپ کے پاس جمع ہوئیں؟ ابتدا میں آپ نے بدگمانی سے کام لیا، وہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ بیماری کی صورت میں جڑ پکڑ گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے پیچھے اپنے بندے لگا دیے، فون کھڑکا دیا، اپنے اس کریشن کو آپ نے مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے ایک اپنا ذہن بنا لیا تو وہ ہے بیماری، وہ ہے جراثیم، وہ ہے اسی طرح کی بیماری جس طرح کی بیماری عام طور پر پھیلنے والی ہوتی ہے۔ کسی کو اگر ملیریا ہو، اس کے برتن میں دوسرا کھانا نہیں کھاتا، کسی کو زکام ہو، نزلہ ہو، اس کے برتن میں دوسرا کھانا نہیں کھاتا، اسے کہا جاتا ہے ماسک لگاؤ، کیوں؟ یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی بیماری ہے، یہ پھیلنے والی بیماری ہے، پھیلانے کا ذریعہ برتن ہے، وہاں پر اس بیماری کو، یہاں پر غیبت ہے۔ آپ نے اگلے کے سامنے ایک بات کر دی، پہلے ایک بندہ دوسرے کے سامنے بات کرتا تھا،
ایک بندہ وہ سنتا تھا, آگے مثلا 5-6 بندوں میں اس نے بات کر دی. لیکن آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے ہاتھ میں فیس بک ہے, آپ کے ہاتھ میں دیگر ذرائع موجود ہیں, اپلیکیشن موجود ہیں. آپ نے ایک جملہ ڈال دیا, پورے شہر کے اندر نہیں, پورے ملک کے اندر نہیں بھئی, پوری دنیا کے اندر آپ نے اس بندے کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا. کیا ہے؟ اگر یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے اس میں وہ بیماری دیکھی ہو, تب اس کا بیان کرنا اتنا بڑا جرم ہے. چونکہ آپ نے اگر اس کے اندر یہ بیماری دیکھی, اس کا کوئی عیب آپ کو پتا چلا, اس کا گناہ پتا چلا, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھپایا نہیں, بیان کیا, تو یہاں پر قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا, تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ آگے اصل شکل دکھاتا ہے قرآن. یہاں پر تمثیل بیان نہیں کر رہا, شباہت بیان نہیں کر رہا, بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. کیا مطلب؟ آنکھوں سے صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے, صرف پردہ ہٹ جائے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک فرمان ہے, لو تکاشفتم ما تدافنتم, پردے ہٹ جائیں, ایک دوسرے کو دفن نہیں کرو گے, ایک دوسرے کو دفن نہیں کرو گے. کیوں؟ اندر سے ایک خنزیر نکل آئے گا, دوسرا کتا, تیسرا سانپ, چوتھا اژدہا, انسان کوئی نہیں ہوگا. چونکہ وہ ساری بیماریاں, سارے عیوب جو نفسیاتی اور خصوصیات کے حوالے سے, حیوانی خصوصیات کے, وہ جب انسان کے اندر آ جائیں تو پھر انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. پھر اندر سے وہ وہی حیوان ہوتا ہے. اس کے ہٹنے, اس کے دیکھنے کے لیے صرف وہ پردہ ہٹنا چاہیے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مطاف میں تھے, تشریف فرما تھے. مطاف جہاں پر خانہ کعبہ ہے, ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے, کہا کہ یا ابن رسول اللہ دیکھیے کتنی برکت اور رونق ہے, آج بہت بڑی تعداد میں حاجی ہیں. امام رو پڑے, کہا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ چیخنے چلانے والے جانور ہیں. بیچارہ پریشان ہو گیا. کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ کہا قریب آؤ. قریب آئے, ہاتھ کا اشارہ کیا, آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا. اب کیا دیکھتا ہے؟ وہی مطاف ہے, وہی خانہ کعبہ ہے, وہی انسان تھے نا پہلے, صرف پردہ ہٹ گیا. اب اصلیت نظر آ رہی ہے. کیا؟ کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی سانپ ہے, کوئی اور جانور ہے. جیسے ہی یہ دیکھا بیچارہ رو پڑا, پریشان ہو گیا. کہا یا ابن رسول اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہ حقیقت ہے ان انسانوں کی. قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کہہ رہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم, کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ جو دوسروں کی غیبت ہے, یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ جو ہمارے اخلاقی گناہ ہیں وہ اس طرح کے ہیں, جب ہم عادی ہو جاتے ہیں تو پھر انہی گناہوں کو ہم اپنے وجود کی خوراک بنا لیتے ہیں. اور جب وجود کی خوراک وہی گناہ بن جائیں تو اس کے بعد پھر انسان کیا ڈیولپ ہوگا؟ وہی حیوان اور وہی نجاست, صرف پردہ ہٹنے کی دیر. اللہ معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں ہمیں اس طرح کی تمام بیماریوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.